محترم اسلامی بہن بھائیوں، آج کی اس معلوماتی ویڈیو میں ایک ایسی تسبیح بتانے جا رہی ہوں جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بے حد لاڈلی تسبیح ہے اور انتہائی آسان ذکر ہے، جسے نہ صرف بڑے بلکہ چھوٹے بچے بھی کر سکتے ہیں۔ ایسی خیر و برکت والی تسبیح ہے کہ اس کو پڑھنے سے ہر پریشانی، ہر مصیبت، ہر دکھ، ہر تکلیف دور ہو جاتی ہے اور انسان کی ہر حاجت اللہ کے فضل و کرم سے پوری ہو جاتی ہے۔ اس کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے اور بے شمار حدیث میں بھی ہے۔ اس تسبیح کا ذکر موجود ہے، دن میں کسی بھی وقت اس تسبیح کو پڑھ سکتے ہیں، یعنی اس کے لیے کوئی خاص وقت مقرر نہیں ہے۔ اللہ کی لاڈلی تسبیح ہے اور اس کو کرنے والا بھی اللہ کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ ناظرین و کرام، اشفاق احمد رحمۃ اللہ علیہ ماشاءاللہ ایک بہت بڑے ادیب و مفکر گزرے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کبھی بھی کسی انسان کی طرف سے اپنی ناقدری پر نہ گڑنا، کیونکہ قدر و قیمت کا تعین ہمیشہ وقت کرتا ہے اور درجات اوپر متعین ہوتے ہیں۔ اگر انسانی رویوں میں الجھو گے تو زندگی بھر الجھ کر رہ جاؤ گے۔ بس ہمیشہ عیب و غیب کے جاننے والے کے ساتھ اپنے معلومات سلجھائے رکھو، ساری الجھنیں اور مسائل دور ہو جائیں گے۔ پیارے دوستو، ہمیشہ اللہ رب العزت پر توکل رکھیں، اسی پر ایمان رکھیں، انشاءاللہ آپ کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ پیارے ناظرین و سامعین، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ مجھے فلاں مسئلہ ہے، میں بے حد پریشان ہوں۔ امام غزالی نے کہا کہ استغفار کیا کرو۔ کچھ دیر بعد ایک اور شخص حاضر ہوا اور اپنا کوئی مسئلہ بیان کیا تو آپ نے کہا کہ استغفار کیا کرو۔ پھر ایک تیسرا شخص حاضر ہوا اور اپنی پریشانی اور مصیبت کا حل دریافت کیا تو آپ نے اسے بھی کہا کہ استغفار کیا کرو۔ قریب بیٹھا ایک دوست یہ بھی سب دیکھ رہا تھا کہ کافی حیران ہوا اور کہنے لگا، حضرت آپ کے پاس جو بھی اپنا مسئلہ لے کر آتا ہے آپ اسے ایک ہی عمل بتاتے ہیں کہ استغفار کیا کرو، حالانکہ ان تینوں کے مسئلے الگ الگ نوعیت کے تھے۔ تو امام غزالی نے فرمایا کہ کیا تم نے سورہ نوح نہیں پڑھی؟ حضرت نوح اپنی قوم کو کیا فرما رہے ہیں کہ اے لوگو استغفار کرو، اللہ اولاد دے گا، استغفار کرو اللہ مال دے گا، اللہ تبارک و تعالی رزق دے گا، اللہ کھیت دے گا، باغات دے گا، بارش برسائے گا، لہٰذا ہر مسئلے کا حل تو استغفار ہے، لہٰذا اسی لیے میں نے سب کو استغفار کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ پیارے دوستو، استغفار کرنا دراصل اللہ رب العزت کے ساتھ اپنے معاملات کو درست کرتا ہے، اور پھر جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندے کا معاملہ درست ہو جائے تو ہر مسئلہ خود بخود حل ہونے لگتا ہے۔ لوگ آپ کو دکھ دیں گے اور جان لو کہ ہمارے نبی و رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ کسی کو دکھ دیا گیا ہے۔ پھر جب اللہ کے ساتھ بندے کا معاملہ درست ہو جائے تو ہر مسئلہ خود بخود حل ہونے لگتا ہے۔ لوگ آپ کو دکھ دیں گے اور جان لو کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ کس کو دکھ دیا گیا ہے۔ جب لوگ نبی کو دکھ دے سکتے ہیں، یعنی ایک بہترین اخلاق کے حامل اور سچے ترین صادق و امین کو دکھ دیا جا سکتا ہے تو ہم آپ کس کھیت کی مولی ہیں؟ ہماری کیا حیثیت ہے؟ تو ہمیں بھی لوگ دکھ دیں گے، اپنے بھی دکھ دیں گے، بیگانے بھی دکھ دیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ کام پر موجود دوسرے کو لگے ہی دکھ دے رہے ہوں، لیکن ہمیشہ یاد رکھیں کہ دکھ نبیوں کی میراث ہے۔ اگر دکھ اور غم اچھے نہ ہوتے تو کبھی نبیوں اور پیغمبروں پر نہ آتے۔ ہر نبی غم سے گزرا ہے اور ہر نبی دکھوں سے گزرا ہے، ہر نبی مشکلات سے گزرا ہے۔ ان سے گھبرانا نہیں، بالکل بھی نہیں چاہیے، بلکہ یہ انسان کے درجات کی بلندی کا سبب بنتے ہیں۔ پیارے دوستو، روزمرہ زندگی میں ہم سب بہت سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، اور پھر یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہم پر کرم ہے اور فضل ہے کہ وہ دکھوں اور غموں کی صورت میں ان کا کفارہ یہیں پر ادا کروا لیتا ہے۔ انسان پر اللہ تعالیٰ مختلف طریقوں سے اپنی رحمت اور اپنا فضل فرماتا ہے، ان میں دکھ اور تکلیف بھی شامل ہوتے ہیں، لیکن پھر فائدہ یہ ہوتا ہے کہ قیامت والے دن انسان بالکل پاک صاف ہو کر اپنے اللہ کے حضور پیش ہوتا ہے۔ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں کہ قیامت والے دن کچھ لوگ بالکل صاف شفاف ہو کر آئیں گے اور ان کا اعمال نامہ بالکل صاف ستھرا ہوگا، اور کہا جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو دنیا میں بڑی بڑی مصیبتوں اور تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن ان لوگوں نے ان مصیبتوں اور تکلیفوں پر اللہ کے فضل سے صبر کیا، اور آج اس کے نتیجے میں قیامت والے دن ان کے اعمال میں کوئی گناہ بھی نہیں ہے، یعنی ان کے اعمال ناموں میں صرف اچھائیاں ہی اچھائیاں ہیں۔ لہٰذا بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ صبر کرنے والوں کو بشارت دیتا ہے اور فرماتا ہے کہ تمہیں فرشتوں کی جانب سے سلوٹ کیا جائے گا، اور خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے ایسے بندوں پر سلام بھیجتا ہے۔ اور جان لیجئے کہ قرآن میں صبر کا لفظ تقریباً
100 बार आया है। और जन्नतियों की सबसे बड़ी खूबी सब्र ही है कि ये सब्र किया करते थे, यानी गम में सब्र, बड़े रवैयों पर सब्र। और सब्र का मतलब है कि बर्दाश्त कर लिया करते थे, लड़ाई नहीं की और बिला वजह कोई फड़े नहीं डाले और अपने गुस्से को पी गए। तो गुस्से को पी जाने वाले ही दरअसल अल्लाह तबारक व तआला को बेहद पसंद हैं। प्यारे दोस्तों, हदीस मुबारक है कि जब भी आपको कोई मुश्किल, कोई मसला या तकलीफ दरपेश हो तो इस हदीस मुबारक को अपने सामने ज़रूर रखना। इंशाअल्लाह इनसे आपको बहुत फ़ायदा होगा। जान लीजिए कि उमर बिन अल-आस ने हयात ही जीद और बगीज़ा सहाबी गुजरे हैं और हज़रत उमर के दौर में मिस्र के गवर्नर रहे हैं। तो किसी सहाबी ने उमर बिन अल-आस से कहा कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सुना था कि क़यामत के नज़दीक रूमी गलबा पा जाएंगे और आज के हालात बिल्कुल ऐसे ही हैं। रूमी यानी ईसाई लोग आजकल काफ़ी गलबा पा चुके हैं। तो उमर बिन अल-आस मुस्कुराए और कहने लगे कि मुझे इस बात की समझ है कि ये क्यों गलबा पा जाएंगे। वो सहाबी बहुत हैरान हुआ और कहने लगा कि वो कैसे गलबा पा जाएंगे। उमर बिन अल-आस ने कहा कि मैंने इन लोगों पर हुकूमत की है और वो मैं आपको इनकी 5 बातें बताता हूँ, यानी मैं आपको इनकी 5 खसूसियात बता सकता हूँ कि जिनके सबब ये लोग गलबा पा जाएंगे। इनकी पहली खूबी ये है कि जब भी इन पर कोई मुश्किल आती है तो वो एक दफ़ा घबराते तो ज़रूर हैं, लेकिन अपना मुहासबा कर लेते हैं कि वो मुश्किल क्यों आई है। किस्मत को कोरते हैं कि हाय मैं मर गया, हाय मैं लुट गया, मेरी किस्मत बर्बाद हो गई। नहीं, ये घबराए ज़रूर थे, लेकिन फिर सोचते हैं कि ये मुसीबत आई क्यों थी, क्या मेरे किसी रवैये की वजह से थी और कहीं मुझसे कोई ख़ता तो सरजद नहीं हुई। लिहाजा जब भी इन पर कोई मुसीबत नाजिल होती है तो सबसे पहले अपने किए के बारे में सोचते हैं कि कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं सरजद हुई, यानी सबसे पहले अपने आप पर उंगली होनी चाहिए, फिर किसी दूसरे की जानिब। और ये बावर कर लेना चाहिए कि कहीं मैंने किसी गलत आदमी को अपना दोस्त तो नहीं बना लिया था, या मैंने कोई गलत आदत तो नहीं अपना ली थी, या मैंने ज़िंदगी में अपना राज किसी आदमी को तो नहीं बता दिया, वगैरह वगैरह। लिहाजा रोमन यानी ईसाई सबसे पहले इस मुश्किल के बारे में ये सोचते हैं कि ये मुश्किल आई ही क्यों। प्यारे दोस्तों, सही मुस्लिम की हदीस बयान कर रहे हैं कि रोमन की दूसरी खूबी ये है कि जब भी इन पर कोई आफत, कोई मुसीबत नाजिल होती है या कोई ठोकर पड़ती है तो इनकी रिकवरी करने के लिए सलाहियत बहुत बेहतर है, यानी वो बुरे हालात में फंसने के फ़ौरन बाद अपने आप को रिकवर कर लेते हैं। इसकी मिसाल यूँ समझ लीजिए कि अगर एक बंदा इंटरव्यू में जलील हो जाता है तो बजाय अपनी किस्मत पर मातम करने के या दूसरों के साथ गिला शिकवा करने के वो अपनी कमी कोताही को दूर करने की कोशिश करे ताकि अगली बार वो अपने इस इंटरव्यू में कामयाब हो सके, और इसको रिकवरी करना कहते हैं। उमर बिन अल-आस ने बताया कि तीसरी खूबी इनकी ये है कि जब वो देखते हैं कि जंग में शिकस्त हो रही है तो उस वक़्त अपनी हार तस्लीम करके भाग जाते हैं, लेकिन फिर हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठते और दोबारा हमला करने के लिए पहले से बेहतर तैयारी पकड़ते हैं। और यह भी एक अक्लमंदी और दानाई होती है, जैसा कि सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी भी एक बार मैदान जंग से जंग किए बगैर वापस पलट आए थे, और फिर जब इनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया कि मैंने हालात का जायज़ा लिया था और हालात बिल्कुल हमारी फ़ौज के ख़िलाफ़ थे, और फिर ईसाई बादशाह ने हमें ये ऑफ़र भी दी थी कि अगर अभी पलट जाओगे तो बच जाओगे, वरना सब के सब मारे जाओगे। लिहाजा मैंने ये मुनासिब समझा कि अपनी फ़ौज को बेवकूफ़ों की तरह मरवाने से बेहतर है कि हम दोबारा अच्छी तैयारी के साथ हमला आवर हों, और यही अक्लमंदी है। लिहाजा उमर बिन अल-आस ने इस वक़्त के रूमियों की ये एक खूबी बयान फरमाई कि ऐसा नहीं होता कि ये मैदान छोड़कर भाग जाएं और फिर वापस ना आएं, बल्कि ये दोबारा नए सिरे से तैयारी करके वापस आ जाते हैं। चौथी खूबी इनकी ये है कि वो लोग चैरिटी और सदका खैरात वाले काम बहुत ज़्यादा करते हैं, यानी दूसरों के काम आने वाले आमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। और फिर फरमाया कि इनकी 5वीं खूबी ये है कि ये लोग नाइंसाफ़ी बर्दाश्त नहीं करते।
اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے کہ جب پچھلے دنوں ایک پولیس والے نے ایک سیاہ فام نیگرو کو مار دیا تو عیسائی بہت بڑی تعداد میں سڑکوں پر نکل آئے اور اپنی حکومت اور پولیس کے محکمے کو سخت مشکل میں ڈال دیا، یعنی وہ اپنے معاشرے میں رہتے ہوئے کسی بھی قسم کی بے انصافی برداشت نہیں کرتے اور باہر سڑکوں پر نکل آتے ہیں۔ پیارے دوستو، عمر بن العاص نے 5 خوبیاں یہ بتائیں کہ یہ لوگ مشکل کے وقت سب سے پہلے اپنا محاسبہ کرتے ہیں۔ دوسری بات کہ مشکل کے وقت سے نکلنے کے لیے نہایت ہی تیز رفتاری سے کوشش کرتے ہیں۔ تیسری بات کہ جب جنگ سے بھاگتے ہیں تو واپس پھر پلٹ کر آتے ہیں اور پہلے سے بہتر تیاری کے ساتھ آتے ہیں۔ چوتھی بات یہ کہ آپس میں ایک دوسرے کی انتہائی خیرخواہ ہیں اور ایک دوسرے کی ہر ممکن حد تک مدد کرتے ہیں۔ اور 5ویں خوبی ہے کہ ناانصافی برداشت نہیں کرتے۔ دراصل عمر بن العاص نے یہ ہم مسلمانوں کو تعلیم دی تھی کہ اپنے اندر یہ 5 خوبیاں پیدا کر لینے والا کبھی بھی زندگی میں مایوس اور پریشان نہیں رہتا اور اپنے مشکل سے مشکل حالات سے جلد باہر نکل آتا ہے۔ لیکن ان سب خوبیوں کے ساتھ ہی ساتھ جو شخص اللہ رب العزت سے توبہ استغفار کرتا رہتا ہے تو یقیناً اللہ پاک اس کی ہر حال میں مدد کرتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ ناظرین کرام، اس ویڈیو میں ایک ایسی شاندار تسبیح عمل بتایا جا رہا ہے کہ یہ تسبیح اللہ کی لاڈلی تسبیح ہے۔ جو بھی شخص اس تسبیح کو پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ یہ تسبیح جب بھی کوئی شخص پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اپنا خاص کرم اور فضل نازل فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر رحم فرماتا ہے۔ یہ تسبیح اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بہت فضیلت والی تسبیح ہے۔ یہ تسبیح جس گھر میں پڑھی جاتی ہے وہ گھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نعمتوں اور رحمتوں سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ شیطان اس گھر میں نہیں آتا۔ اور محترم ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، میرا جو بھی بندہ اس عظیم تسبیح کو پڑھے گا میں اس پر خوب آسمان برستا ہوا چھوڑ دوں گا اور اسے خوب مال و دولت اور اولاد میں ترقی دوں گا اور اس شخص کو جنت میں ایسے باغات دوں گا کہ جو اس کے لیے نہریں نکال دیں گے۔ ناظرین کرام، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص کرم اور فضل ہو، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاڈلا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہو جائے تو ایسے شخص کو چاہیے کہ یہ عظیم الشان تسبیح ضرور پڑھے، کیونکہ اس تسبیح کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کو رزق میں بے پناہ اضافہ اور اس پر اپنی برکتیں نازل کرتا ہے۔ یہ تسبیح پڑھنے والے کی تمام بیماریاں اللہ تبارک و تعالیٰ ختم کر دے گا۔ ایسے شخص کی اولاد بہت نیک پاکیزہ ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود اس کی اولاد کی حفاظت کرتا ہے۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، یعنی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی، صحیح اور غلط کی آگاہی دی۔ اب یہ انسانی عقل پر منحصر ہے کہ وہ سیاہ کام کرتا ہے یا سفید، لیکن انسان خطا کا پتلا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کے ساتھ ہمیشہ رحم والا معاملہ فرماتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے ہدایت کا راستہ بھی کھلا رکھا ہے تاکہ اگر کوئی مسلمان گناہ کا مرتکب ہو جائے کہ فوراً توبہ کر کے نیکی کا راستہ پا سکے۔ ناظرین کرام، اب آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ عظیم الشان تسبیح کون سی ہے کہ جس کو پڑھنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ وہ تسبیح ہے استغفر اللہ، یعنی اللہ مجھ گناہگار کو بخش دے۔ یہ جملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بے حد پسند ہے۔ جب کوئی بندہ انکساری سے یہ اعتراف کرتا ہے کہ اپنے گناہوں کا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے بخشش طلب کرتا ہے تو اس اللہ تبارک و تعالیٰ بے حد خوش ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتے ہیں، پھر اس کو اتنا عطا فرماتے ہیں کہ جو اس کے وہم و گمان سے بھی بڑھ کر ہو جاتا ہے۔ ناظرین و کرام، جیسا کہ بتایا گیا ہے کہ یہ تسبیح اللہ کی لاڈلی تسبیح ہے، اس کو کرنے والا اللہ کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ تو جو انسان جتنا زیادہ اللہ کا لاڈلا بننا چاہتا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اتنا ہی زیادہ استغفر اللہ کا ذکر کرتا رہے۔ ہر انسان کو چاہیے کہ پورے دن میں کم از کم 1000 مرتبہ استغفر اللہ پڑھ لے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لاڈلے بندوں میں شامل ہو جائے۔ لیکن اگر کوئی انسان دن میں 1000 مرتبہ نہیں پڑھ سکتا تو کم سے کم 100 مرتبہ لازمی پڑھنا چاہیے۔
چاہیے تاکہ جانے انجانے میں بھی گناہ انسان سے سرزد ہو جائیں۔ اور جان لیجئے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ آپ روزانہ 100 مرتبہ استغفار کیا کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس تسبیح اور ذکر کی برکت سے انسان کے تمام گناہ، خطائیں، لغزشیں معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ چینل پر نئے آنے والے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔